بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. حضرات علماء کرام، جامعہ کے محتمم، جامعہ کے اساتذہ اور میرے ساتھیوں، اس وقت ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، بہت مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان اس جامعہ کے 5 طلبہ عزیز نے حفظ کی تکمیل کی، قرآن کریم مکمل کیا، یاد کر لیا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے جو وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج 5 طلبہ ہماری نظر میں جو حافظ ہوئے، یہ حافظ ہوئے اتنا کہنا کافی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق تعالی شانہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے مختلف لشکروں کو تیار کر رکھا ہے. اکا دکا کوئی حافظ ہوتا ہو ایسا نہیں ہے، اکا دکا کوئی قاری بنتا ہو ایسا نہیں ہے، ایک آدھ دو کوئی تفسیر کا ماہر پیدا ہوتا ہو ایسا نہیں ہے. ہر دور میں ایک بڑی کھیپ تیار ہو رہی ہے. اللہ نے مختلف لشکر تیار کر رکھے ہیں، جو کوئی معانی کی حفاظت کر رہا ہے، اور کوئی الفاظ کی حفاظت کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے اس کے بلاغت کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی کس اعتبار سے کوئی کس اعتبار سے. میرے اللہ نے اور ہم سب کے معبود نے آج ان 5 طلبہ عزیز کو اپنے ان لشکروں میں سے ایک لشکر کا سپاہی بنا دیا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں. ان 5 بچوں نے جس دن جنم لیا ہوگا، جس دن یہ پیدا ہوئے ہوں گے، اس دن ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بچے پیدا ہوئے ہوں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس دن پیدا ہونے والے بچے تمام حافظ ہو رہے ہو. کوئی کیا بنا ہوگا، کوئی کیا اختیار کیا ہوگا، کسی نے کون سا شعبہ اختیار کیا ہوگا. کچھ ہی بچے ہوں گے جو آج ان پیدا ہونے والوں میں سے حافظ بن رہے ہوں گے. ان میں آج ہمارے یہ 5 طلبہ عزیز ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک یاد کیا، اور علمی میدان کے گویا ایک سپاہی بن گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے جس طرح ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، قرآن کا عالم بھی بنا دے، اس کی تفسیر سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو واقف کر دے، اور قرآن کریم کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ دم آخر انہیں اور ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. علمی دنیا ایک عجیب دنیا ہے میرے بھائیوں، جس کا آغاز سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش سے ہو چکا تھا. علمی میدان، علمی مسابقہ، علمی امتحان کے چیزوں کے نام سکھائے حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور پھر امتحان ہوا حضرت آدم اور ملائکہ کے درمیان، اور ملائکہ سے سوال ہوا ان چیزوں کے نام بتلاؤ، اور انہیں پتہ نہیں تھا. یہاں ایک علمی ادب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ اللہ کے سامنے علم حاصل کرنے سے پہلے کیا دعا کرنی چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. فرشتوں کو ان چیزوں کے نام معلوم نہیں تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت ادب کے ساتھ سب سے پہلا جملہ جو کہا، سبحانک
اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں معلوم، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ صاحب مظہری نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے پاس علم نہیں ہے، آپ نواز دیجئے، اللہ اس کو علم سے مالا مال فرمائیں گے۔ اس لیے عزیز بچوں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کرو، جب بھی ہم سبق پڑھنے کے لیے بیٹھیں یا جب بھی یاد کرنے کے لیے بیٹھیں یا جب قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں یا کتاب پڑھنا شروع کریں، عالمیت کی کلاس میں پہنچ جائیں، ہماری زبان پر ہر سبق سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے، اے اللہ مجھے نہیں آتا ہے، آپ سکھا دیجیے۔ جس کی توجہ اللہ کی طرف ہو، تو پہلے نمبر پر علمی میدان میں ہمیں یہ قدم اٹھانا ہے کہ توجہ اللہ کی طرف ہے۔ اللہ ہمیں نہیں یاد ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، آپ ہمیں سکھا دیجئے۔ وہ اساتذہ کامیاب ہوتے ہیں جو مطالعے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جو پڑھانے سے پہلے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ نے ہی غالباً حضرت مولانا سے پوچھا تھا، مولوی ابرار آپ جب بولتے ہو اور بولتے چلے جاتے ہو کیا بات ہے، کیسے یہ مضامین آپ کے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت نے بتلایا تھا بہت ادب کے ساتھ کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب بھی میں کرسی پر بیٹھتا ہوں یا سبق پڑھانے کے لیے گدی پر بیٹھتا ہوں تو ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں اور میرے دل میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ تیری محبت میں لوگ آئے ہیں، مجھے نہیں بولنا آتا، آپ سکھا دیجیے۔ اور پھر وہ سمندر جو چلتا تھا، حضرت مولانا ابرار صاحب سمندر میں جو غوطہ زن ہوتے تھے اور کیسے قیمتی موتی اندر سے نکال کر لاتے تھے کہ مجمع اش کر اٹھتا تھا۔ توجہ اللہ بہت ضروری ہے، یہ بنیادی کام ہے ہمارے طلباء اور علماء اور اساتذہ کے لیے۔ اس کے بعد دوسری چیز علمی شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم پڑھنے کے لیے آ چکے ہیں، مدرسے کے ہو چکے ہیں، اب ہمیں تو یہی کام کرنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کل کو ہم عالمیت کی کلاس میں جائیں گے، اس ارادے کے ساتھ مدرسے میں رہیں کہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ ہم اپنا قرآن و حدیث کے لیے فارغ کر دیں گے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہم نہیں کریں گے۔ جنہوں نے یہ شوق اٹھایا وہ امام بنے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی کتاب العلم میں ایک روایت لائے، عجیب بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بعد میں دیا ہے، اس سے پہلے جو بات آپ نے فرمائی ہے وہی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ آپ کا علمی شوق دیکھ کر میرے دل میں یہ بات تھی کہ میری امت میں سب سے پہلے یہ سوال اگر کوئی پوچھے گا تو ابو ہریرہ پوچھے گا۔ ایسا شوق ہونا چاہیے ہمارے اندر علم کے حصول کے لیے کہ ہمیں یہ بات کیوں نہیں آتی، کیا بات ہے کہ ہمیں فلاں چیز نہیں آتی۔ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، مشکل آنست کے آسان شود، مشکل تو وہ ہوتا ہے جو آسان نہ ہو پائے۔ علم تو آسان ہو جاتا ہے، سیکھنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، کتاب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ محنت کے بعد آسان کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت نواز دیتے ہیں۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام مجھے اس وقت یاد آیا، بڑے کند ذہن آدمی تھے، انہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا، اپنے استاذ کے پاس جاتے تھے۔ اس زمانے میں جو پہلے آ گیا کلاس میں وہ سامنے بیٹھتا تھا، پھر جیسے جیسے لوگ آتے جائیں وہ بیٹھتے جاتے تھے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی محنت کرتے تھے، یاد ہی نہیں ہوتا تھا، بڑی کوششیں کرتے تھے، سبق سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ روزانہ صبح میں پہلے نمبر پر کلاس میں آ جاتے اور استاذ کے سامنے بیٹھ جاتے، اور پھر طلبہ حاضر ہوتے ہوشیار لوگ تو علامہ تفتازانی کو کہتے چلو پیچھے ہٹ، تجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ وہ بیچارے پھر پیچھے کھسکتے کھسکتے پیچھے چلے جاتے،
لیکن بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ لگے رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، محنت کرتے رہے۔ ایک رات کس خواب میں نظر آیا حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ باہر چلو، کام ہے آپ کا۔ اور تفتازانی نے منع کیا کہ نہیں بھائی، میں تو پڑھنے بیٹھا ہوں، میں کتاب چھوڑ کر نہیں آ سکتا ہوں، میرا تو کام ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ میں کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر میں کسی نے دروازے سے اجازت لی، اندر آئے، دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور فرما رہے ہیں تفتازانی کیا بات ہے، میں بلا رہا تھا تم آئے کیوں نہیں؟ کہا حضرت مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں، حضرت میں آپ کے سامنے ہوں، حکم فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نے اپنا لعاب مبارک تفتازانی کے منہ میں رکھا، جاؤ اللہ نے تم کو نواز دیا۔ صبح ہوئی، اپنی عادت کے مطابق یہ درسگاہ میں آ گئے، اور طلبہ عادت کے مطابق ان کو پیچھے کر رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں۔ سبق ختم ہو گیا، علامہ تفتازانی کھڑے ہوئے اور استاذ کے سامنے بہت ادب کے ساتھ کہا حضرت مجھے آج کے سبق میں ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ سوال پیش کیا، وہ بڑا پیچیدہ سوال تھا، بڑا پیچیدہ سوال۔ استاذ نے کہا بیٹے یہ تمہارے الفاظ نہیں ہیں، یہ کہیں اور سے لائے ہو۔ تنہائی میں بلایا، معلوم کیا تو پتہ چلا رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تھے، خواب میں میں نے دیکھا آپ کو، اور آپ نے اپنا لعاب دہن مجھے عطا کیا۔ استاذ سمجھ گئے یہ آج آپ کو وہاں سے علم مل رہا ہے، اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے۔ میرے بھائیوں، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا علمی مقام حاصل کیا کہ آج ان کی لکھی ہوئی شرح تہذیب لوگ پڑھاتے پڑھاتے اور پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ جب نوازنے پر آتا ہے، لیکن اللہ دیکھتے ہیں کون بندہ ہے جو اشتیاق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ وہ نہ کھانے کے پیچھے پڑتا ہے، نہ پینے کے پیچھے پڑتا ہے، نہ کپڑوں کے پیچھے پڑتا ہے، بس اپنے دھن میں لگا رہتا ہے، اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ ہمارے آخری دور کے بزرگوں میں حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب روی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً، حضرت کے بیان میں میں نے یہ بات سنی تھی کہ مظاہر العلوم پڑھنے کے زمانے میں ششماہی سے لے کر سالانہ تک میں نے کبھی بازار کا راستہ نہیں دیکھا تھا، مدرسے سے ہم نکلتے ہی نہیں تھے، ہم پڑھتے رہتے تھے۔ میرے عزیزوں، یہ جب بات ہمارے اندر پیدا ہوگی تو پھر علم، علامہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آیا، ان العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك۔ علم اتنا ایسی چیز ہے علم کہ وہ اپنا ذرا سا حصہ وہاں تک نہیں دے گا جب آپ اپنے آپ کو پورا جب تک نہیں کھپا دو گے، تب تک علم تھوڑا سا بھی حصہ نہیں دے گا۔ اور میرے عزیز بچوں، کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، وقت بہت ہو چکا ہے، اور ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا عیسیٰ صاحب جامعہ مدینۃ العلوم کے بانی و محتمم بہت کچھ کہہ چکے، آپ کے سامنے بڑی اچھی باتیں ذکر کر چکے، اور اس کے بعد کوئی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی تھی، لیکن ان حضرات کے حکم پر یہ کچھ باتیں ذکر کر دی۔ آخری ایک دو بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے توجہ اللہ پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر شوق، محنت، اور تیسرے نمبر پر جو بہت بنیادی چیز ہے وہ ادب اور احترام۔ ادب اور احترام کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ادب سے آدمی وہ کچھ سیکھ لیتا ہے جو بے ادب آدمی نہیں سیکھ پاتا، چاہے وہ بہت ہوشیار ہو اور بے ادب کند ذہن ہو، ادب والا کند ذہن ہو، با ادب آدمی ہے، کند ذہن ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، لیکن وہ ادب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے۔ صحابہ کرام مؤدب تھے، ادب کرتے تھے اپنے اساتذہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت بخاری شریف میں، طویل روایت، اس کا ایک ذرا سا حصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کا کتنا احترام کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
بڑے درجے کے صحابی اور محدث و مفسر ہے، حبر الامہ ہیں. بڑا احسان ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور اللہ نے علم سے انہیں نوازا تھا. حضور کے سامنے بھی ادب سے پیش آئے تھے کہ حضور ایک مرتبہ استنجا کر کے نکلے اور پانی رکھا ہوا پایا، یہ ادب ہی تھا. پوچھا کس نے رکھا؟ کہا ابن عباس نے رکھا. حضور نے دعا دی، اللہ انہیں کتاب اللہ کا علم عطا فرمائے اور حکمت بھی نصیب فرمائے. یہ دعا انہیں مل چکی تھی. اور پھر صحابہ کرام میں حضرت عمر کے یہ بالکل قریب رہتے تھے. حضور کے بعد حضرت عمر سے استفادہ کرتے تھے، اور حضرت عمر کو انہوں نے اپنا استاذ مان لیا تھا. ایک بات حضرت عمر سے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ میرے استاذ جب خوش ہو تب میں ان سے پوچھوں گا. تو انتظار کیا. 1 دن نکل گیا، 2 دن نکل گیا، 3 دن نکل گیا، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، کوئی موقع ایسا مناسب نہیں ملا. مہینہ 2 مہینہ نکل گئے. آگے فرماتے 1 سال کا وقت نکل گیا. ایک مرتبہ حضرت عمر سفر کی حالت میں وضو کر رہے تھے. ابن عباس کو خیال آیا کہ آج ہے موقع، خوش نظر آ رہے ہیں. 1 سال کے انتظار کے بعد سوال کیا اور اس سوال پر جواب ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب عطا فرمایا. یہ طالب علم کو سمجھنا چاہیے کہ استاذ کس حالت میں ہے. کیا اس وقت ان سے بات کرنا مناسب ہے؟ نہیں مناسب ہے. وہ اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کی طبیعت مائل ہے یا نہیں؟ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں ادب کے ساتھ. ابھی ہمارے جامعہ میں فیض سلیمانی میں 9 طلب عزیز کے حفظ کی تکمیل ہوئی، جس میں میرے استاذ محترم حضرت مولانا محمد علی صاحب، جو حضرت میرے استاذ قاری احمد علی صاحب کے بھائی ہیں، دونوں حضرات بھائی ہیں. حضرت مولانا احمد علی اور حضرت مولانا محمد علی. محمد علی صاحب جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے. یہ دونوں بھائی ہیں، میرے دونوں استاذ ہیں، دونوں سے میں نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے. انہوں نے ایک عجیب بات سنائی، میری طبیعت ہل گئی اور غالباً مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام متاثر ہوئے ہوں گے، اور واقعتاً وہ تأثر ہی کی بات. انہوں نے جن کی بات بیان کی وہ کنتھاریا کے مولانا یعقوب صاحب سارودی. حضرت انگلینڈ گئے تھے چندہ کرنے کے لیے مدرسے کا، اور چندہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ تو مدرسے کے ذمہ داران سمجھ سکتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اور بھی باتیں سناتا. کتنا مشکل کام ہے پیسے کو جمع کر کے مدرسے میں ان طلباء کے لیے محنت کرنا، بڑا مشکل کام. مولانا یعقوب سارودی بڑے درجے کے آدمی مدرسے کے چندے کے سلسلے میں انگلینڈ گئے، اور دروازہ پھر رہے ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے، مدرسے کا وہ رویدات پیش کرتے کہ یہ ہمارا مدرسہ اور آپ تعاون کیجئے. ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا مولانا یعقوب صاحب نے، اور ایک جوان آدمی اندر سے نکلا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا بھائی دارالعلوم کنتھاریا چندے کے سلسلے میں آئے اور یہ ہے مدرسے کے احوال اور آپ تعاون کر دیجئے. اس آدمی نے جو تعاون کرنا تھا وہ کیا، ساتھ میں ایک بات سنائی. جو بات میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں پوری زندگی کے لیے ہمیں پلو سے باندھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سینے میں قرآن ہو، ہمارے سینے میں حدیث ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہو، فرامین ہو، اور ہم اگر اس پر عمل نہ کریں. ایک وہ آدمی عمل کر رہا ہے جو انگلینڈ میں رہ رہا ہے، جس نے مدرسہ کبھی نہیں دیکھا، جس نے درسگاہ کبھی نہیں دیکھی، جس نے زانوِ تلمس کبھی کسی کے سامنے تہ نہیں کیے، اور وہ آدمی مولانا یعقوب صاحب کو کہہ رہا ہے حضرت الحمدللہ پوری زندگی جب سے میں سمجھتا ہوا ہوں تب سے لے کر آج تک کسی حافظ قرآن کے ہاتھ سے میں نے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں ملایا. ایک وہ آدمی عمل کر رہا ہے جس نے مدرسہ کبھی نہیں دیکھا. میرے بھائیوں، آج کیا ہمارے سینے میں قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہے؟ ہم اس قرآن کا ادب لحاظ کرتے ہیں، پاس و لحاظ کرتے ہیں، حدیثوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، یا سینے میں تو قرآن اور زبان پر کچھ اور باتیں؟ یہ بے ادبی کی بات ہے، یہ بے ادبی کا راستہ ہے. ادب اختیار کرو، شوق پیدا کرو. قرآن ہی سے سربلندی ملے گی. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے وہ سربلندی ملے. جو قرآن جیسی سربلندی ہو ویسی سربلندی کسی چیز سے نہیں مل سکتی.
مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، وقت کافی ہو چکا ہے لیکن پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں، میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم دارالعلوم فلاح دارین کے صدر القراء امام فن حضرت مولانا قاری صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم ابھی ہمارے جامعہ میں تشریف لائے تھے ایک پروگرام میں، حضرت سے بھی سنا اور حضرت کی کتاب میں بھی یہ بات میں نے پڑھی۔ انہوں نے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے۔ امام کسائی قرآن کے تجوید کے اور قرآن کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے قاری، امامت کے درجے کے آدمی ہیں۔ تو حضرت سنا رہے تھے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ پہلے پہل پڑھنے نہیں گئے تھے، یہ چرواہے تھے، جانور چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک ماں اپنے بچے کو مکتب میں چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی اور بچہ رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا امی مجھے نہیں پڑھنے جانا ہے، نہیں پڑھنے جانا ہے، نہیں پڑھنے جانا ہے، اور ماں اس کو پکڑ کے لے جا رہی تھی، مکتب کے حوالے کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ اور امام کسائی اس وقت اپنے جانور چرا رہے تھے۔ ماں نے اس بچے سے کہا بیٹا قرآن پڑھ لے، مکتب میں چلا جا، استاد سے کچھ حاصل کر لے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جوان جیسے اپنے جانور کو چرا رہا ہے، چرواہا بنا ہوا ہے، تو بھی چرواہا بنے گا۔ امام کسائی کے دل پر ایک جھٹکا لگا، کہا اچھا میری مثال جہالت میں دی جا رہی ہے، میری مثال اس میں دی جا رہی ہے کہ کوئی کسی کو سمجھانے کے لیے کہ تو بھی ایسا چرواہا بنے گا۔ امام کسائی کی طبیعت ہل اٹھی اور انہوں نے جانوروں کو ایک طرف رکھ دیا، کسی مدرسے میں چلے گئے، علم حاصل کیا، پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے، اللہ نے امامت کے درجے تک ان کو پہنچایا۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی محنت کی، آج تک ان کا نام زندہ ہے، اور صرف زندگی تک ان کا تذکرہ رہا ہو ایسا نہیں۔ حضرت کا جب انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کسائی تمہارے ساتھ کیا گزری؟ اب سننا میرے بھائیو، قرآن کس مقام تک آدمی کو پہنچاتا ہے۔ امام کسائی کسی خواب دیکھنے والے سے کہہ رہے ہیں اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اور صرف مغفرت نہیں فرمائی، قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات کروائی، حضور سے میری ملاقات کروائی، اور حضور نے پوچھا تم کسائی ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھے قرآن سنا دو، مجھے قرآن سنا دو۔ امام کسائی کہتے ہیں میں نے سورہ والصافات پڑھنا شروع کیا اور کچھ آیات پڑھی، اور حضور نے فرمایا بس اتنا کافی ہے، اور حضور نے فرمایا کسائی قیامت کے دن دوسری امتوں کے سامنے میں تمہیں قرآن پڑھوا کر دوسری امتوں کے سامنے میں تمہارے ذریعے فخر کروں گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قرآن کریم بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، ہم اس کا ادب کریں، احترام کریں، اور جو لوگ اس وقت ہمارے سامنے اعلانات جن کے کیے گئے کہ فلاں نے اتنے پیسے دیے، فلاں نے اتنے پیسے دیے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ نے صحیح ٹھکانے پر اپنے پیسے دیے ہیں، اور انشاءاللہ کل قیامت میں جب بازار لگا ہوگا کہ بھئی کون کتنی نیکیاں لے کر آئے، تو آپ کے یہ دیے ہوئے رقوم انشاءاللہ آپ کے سامنے پھل آور ہونے کی حالت میں پیش ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بہت کچھ کہنا تھا، وقت کافی ہو چکا ہے، اور مولانا عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم نے کچھ کہنے کے لیے مجھے کہا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا، میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، یہاں سے دعات اللہ اور مفسرین و محققین کی جماعتیں پیدا ہو، اللہ تعالی ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔